السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ ذات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، سلام پھیرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں دعا کون سی پڑھا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یا اپنے بیٹے زبیر کو، عبداللہ کو نماز پڑھ کے دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر نماز کے بعد یہ چند اذکار کیا کرتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے ایک دعا یہ بھی بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا ہو ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافر۔ پہلے جو جملے ہیں ان کا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا نعبد الا ایاہ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، اسی کی طرف سے نعمتیں ہیں، اسی کی طرف سے فضل و کرم ہے، اور وہی جو خوبصورت اور بہترین تعریف کے لائق ہے۔ ادھر ہمیں سبق ملتا ہے کہ نعمت کا دینا، نعمت سے نوازنا صرف اور صرف اس ذات کا کام ہے، اور کوئی شخص نہیں، اور فضل و کرم، کسی پر اپنا فضل کرنا، کسی پر اپنی رحمت نازل کرنا صرف اس ذات کا کام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ فلاں بندہ میری وجہ سے کما رہا ہے، میری وجہ سے کھا پی رہا ہے، میری وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے، میری وجہ سے اپنی جگہ پہ رہ رہا ہے، یا اس مکان میں رہتا ہے تو میری وجہ سے، کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل، ھذا من فضل ربی، اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ یہ جو مختلف پیروں وغیروں کی جو تعریفیں کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیا، انہی کی رحمت سے سب کچھ ہے، ان کے دربار پہ گیا، ان کے سامنے ماتھا ٹیکا تو انہوں نے مجھے سب کچھ دیا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تعریف کس کی ہے؟ اس ذات کی ہے جس نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں۔ اور پھر آگے کیا آتا ہے؟
لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اب ہم یہ دعا پڑھ بھی رہے ہیں کہ ہم اس دین میں بالکل اخلاص کے ساتھ رہیں گے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ کے خالصتاً آپ کی عبادت کریں گے۔ لیکن پھر بھی ہم مزاروں پر جا رہے ہیں، درباروں میں جا رہے ہیں، قبروں پہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے کام کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے بھی پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ سب کچھ آپ ہی کا، آپ کی رحمت ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کی نعمت ہے اور آپ ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ کافر جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، آپ سب سے پاک ہیں۔ وہ جو الفاظ بولتے ہیں یا جو ہم نعمتیں کھاتے ہیں، جو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ان کو کہنے دیں آپ سب سے پاک ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے، یا وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ ہر چیز سے پاک ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو یہ بھی ہمارا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے۔ جب کافر جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں، تو ہمیں ان اذکار کا مطلب آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں، تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں، تو انہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے بعد بیٹھ کر تھوڑی دیر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔